آپ کے پروگرام میں بیماریوں کا علاج بھی بتایا جاتا ہے تو آپ سے ریلیٹڈ ہے اسپیشلی یہ کویسچن کہ بخار بار بار ہو جاتا ہے، جا نہیں رہا، اس کا کیا حل ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے یا کوئی ایسے قرآن سے ہمیں ملتی ہے چیز، وہ بھی آپ گائیڈ کیجئے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے جی اپنا نظامی صاحب کہ پورا قرآن شفا ہے۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ قرآن کھولیں، جو صفحہ سامنے آ جائے اس کو بار بار پڑھ کے کسی کو دم کرے اللہ شفا دے گا جی، اتنا قرآن کے اندر اثر ہے اور اس کی تاثیر ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس کے لیے خاص ہیں، جس طرح کہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بارے میں متعدد احادیث کے اندر آتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اور جنات جادو جو ہے یہ روحانی طور پر ہوتے ہیں، تو اس سے بھی جسم بھی متاثر ہوتا ہے۔ جی، تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو خاص افادیت حاصل ہے۔ اس کو خاص افادیت حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ٹھہرا ایک وقت کے لیے گیا تو وہاں مجھے کئی بیماریوں نے آ گھیرا، مجھے کوئی طبیب اچھا نہیں مل رہا تھا، تو پھر میں نے سورہ فاتحہ کا دم شروع کیا اور چند دنوں میں ہی اللہ نے مجھے ساری بیماریوں سے شفا عطا کر دی۔ تو میرے یہ عمل امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اتنا مجرب ہوا، اس کے بعد پھر جب بھی میں نے کسی مریض کو دیکھا میں نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر ہی دم کیا۔ اچھا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی خاص مرض کے لیے ہے یا ہر مرض کے لیے سورہ فاتحہ؟ جی، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے ہے، چاہے وہ کینسر کا مرض ہو، ہیپاٹائٹس کا مرض ہو، گردوں کا مرض ہو، جس طرح کا بھی مرض ہو۔ عشاء کے بعد اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنی ہے۔ تو 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے چند دنوں میں ہی آپ اس کے اندر بہتری محسوس کریں گے۔ یہ میرا ایک نہایت ہی مجرب عمل ہے، آزمودہ ہے، آزمودہ، یعنی میں مریضوں کو بتاتا ہوں، اور اس سے مطلب کہ اللہ پاک نے گردوں کے مریض ٹھیک کیے ہیں۔ اسی لاہور کے اندر گردوں کے مریضوں کو اللہ نے سورہ فاتحہ سے شفا دی ہے۔ سرگودا کے ایک مریض میرے پاس آئی تھی، اور خاتون تھی، وہ 60 سال اس کی آئی تھی، تو اس کو اللہ نے 1 مہینہ اس سے سورۃ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا، تو 1 مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کرایا تو الحمدللہ 70% جو ہے نا اس کا رزلٹ بہتر آیا، الحمدللہ۔ تو اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی خاص مہم ہے، خاص مقصد ہے، خاص کام ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، یا کسی جگہ اس نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، روزگار نہیں مل رہا، انٹرویو کے لیے کال نہیں آ رہی، یا طالب علم کہتے ہیں جی ہم کیا پڑھیں جی، کیا کریں جی، ہمارے نمبر اچھے آ جائیں، تو فجر کے بعد وہ پھر 125 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور پڑھ کے جس مقصد کے لیے وہ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ذہن میں ہو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو آیت آتی ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسی لیے ہے۔ میری وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو کہتی ہیں جی رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آ نہیں رہے، رشتوں کی بندش ہے، یا ویسے رشتے آتے ہیں لوگ پسند نہیں کرتے، تو جس بیٹی کا ہم نے کرنا ہے وہ 125 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے، یا اس کی ساتھ اس کی والدہ بھی پڑھ لے، اور پڑھ کے پھر اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین نسخہ ہے جو کہتے ہیں کہ رشتوں میں پرابلم ہے، کیونکہ ہر مہم کے لیے سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ پاک اچھا، اس میں خوبصورت بات یہ آپ نے بتائی کہ نہ صرف یہ بیماری کے لیے بلکہ ان معاملات کے حل کے لیے جو زندگی میں بڑے کرٹیکل ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی باقاعدہ ایک کویسچن تھا جو آپ نے خود ہی ڈسکس کر لیا کہ ہماری وہ مائیں بہنیں، وہ بیٹیاں جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، نہ صرف بچیاں بلکہ بچوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی، تو سورہ فاتحہ باقاعدہ مجرب ہے، اس کے لیے آزمودہ ہے، تو یہ بھی کر کے دیکھیے گا اور ہمیں بتائیے گا بھی۔ اچھا سر، اس کی جی پلیز کچھ بتائیں۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ اگر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جی تو تھوڑا سا شارٹ کر لیتے ہیں، لیکن دن زیادہ لگ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھے، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین جب آئے اس کو 100 مرتبہ پڑھ لے۔ اپنا کام، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے، کوئی رشتے کا ہے، شادی کا ہے، کاروبار کا ہے، روزگار کا ہے، انٹرویو کا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، لیکن اس کے اندر میں پھر عرض کرتا چلوں کہ دل اور دماغ کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہماری معزز خواتین بہت پڑھائی کرتی ہیں، بڑے ہر وقت تسبیح ہوتی ہے، لیکن دھیان ان کا ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ چائے نہ ابل جائے، ہنڈیاں پک رہی ہے کہ نہیں پک رہی، بیچ میں باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب تک یہ تسبیح کرنی ہے، کوئی بھی عمل کی، اس کے اندر بولنا نہیں ہے،
پورا عمل کر کے پوری یکسوئی ہو اس میں، پوری توجہ، جتنی توجہ زیادہ ہوگی اتنی انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ اچھا سر، یہ تو آپ نے خیر بڑی اچھی ایک بات کہہ دی، سمجھنے کے لیے اس میں بھی بہت کچھ ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا یا تو کاؤنٹر ہاتھ میں ہوتا ہے جیسا ڈیجیٹل کاؤنٹر ہے یا تسبیح ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور تسبیح اور کاؤنٹر بھی چل رہا ہے. وہ کوئی چیز سامنے واچ بھی کر رہے ہیں اور وہ خبریں کاؤنٹر سن یا رہے تسبیح چل ہیں، رہی ہے. ایسے خبریں سن رہے ہیں اور ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی اثر نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ اثر نہیں ہوتا، آپ خبریں سن رہے ہیں. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے موبائل پکڑا ہے، ساتھ ساتھ وہ فیس بک دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا چیک کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں. اس کا بھی کوئی اثر نہیں. پوری توجہ اور یکسوئی ہو. تو پھر جس طرح آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ ابھی بخار کا، جی تو وہ بات بیچ میں رہ گئی. جی پلیز بتائیے. تو بخار کے لیے بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق النار ومن کل حر النار، یہ ایک بہترین دعا ہے. ایک بخار ہوتا ہے جو ایک دن چھوڑ کے ایک دن بخار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں باری کا بخار. حتیٰ کہ یہ ایک ایسا دم ہے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق النار ومن کل حر النار، یہ مریض کو اگر صبح و شام 7 مرتبہ دم کیا جائے اللہ شفا دیتا ہے. اور اگر پرانا بخار ہے تو زعفران کے ساتھ چینی کی پلیٹ پر لکھ کے اس کو پلا دیا جائے. چینی کی پلیٹ پر 7 مرتبہ لکھ کے اس کو دھو کے آپ پلا دیں نہار منہ صبح اور رات سوتے وقت. اللہ کے فضل سے جتنا مرضی پرانا بخار ہے وہ نکل جائے. کتنے دن کے لیے؟ یہ 7 دن کے لیے. 7 دن یہ کریں. ہاں جی. دوسرا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ کسی بندے کو بخار ہے اور اس کا جو بخار ہے وہ اتر نہیں رہا، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے لیے لکھ کر بھیجا کہ یہ جا کر اس کو پڑھ کے سناؤ اور اس پر دم کرو. وہ تھا بسم اللہ وباللہ محمد رسول اللہ قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کے لیے لکھ کر بھیجا اور اس کے ساتھ اس کو پورا کیا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، یعنی قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. یہ لکھ کے بھیجا اور پھر اس پر جب جا کر پڑھا گیا اور پھر اس کو کسی چیز پہ لکھ کے اس کو پلایا گیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دی. ماشاءاللہ. اسی طرح پھر بخار کے لیے قرآن پاک کی آیت آتی ہے، ان 7 آیات میں سلام آتا ہے. جی. سلام قول من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 7 سلام 7 مرتبہ آپ کسی بھی بیمار پر، کسی بھی مریض پر، کسی بھی اس کی بیماری ہے اس کے لیے صبح و شام دم کریں، اللہ پاک اس کو ضرور شفا عطا فرمائیں. ماشاءاللہ.